بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ کا عمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھیں، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر اپنی چھاتیاں آپ کے منہ میں دے دیتی اور وفور شوق میں آپ کے پستان سے دودھ بھی نکلنے لگتا۔ اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون انکار کر سکتا ہے۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا۔ ایک دن حضور اکرم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے بلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت ہی خوبرو ہے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا، ان میں سے 70 شہدائے بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور انہی سے تعلیم بھی پائی، لیکن تحفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا ایک بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باخشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماء میر منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں زرد جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو رد کیا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے ہیں اگر دعاؤں سے موت کو رفع کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے؟
اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں۔ ہفتے میں آپ ایک مرتبہ واعظ کہا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو واعظ نہیں کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واعظ میں 9 بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واعظ کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران واعظ جوش آ جاتا تو رابعہ بصری سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا، کیا آپ اپنے واعظ میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسلام کتاب ہے، اور مسلمان جب آپ سے دین کی اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیقین اور شہداء، عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا، کیا روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کر لے، چونکہ جو خود ہی راستہ بھولے ہوئے ہوں وہ دوسرے کو راہبری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرا واعظ سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرور رساں نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا واعظ کیا اثر انداز ہوگا؟ فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف وحشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرانے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض حضرات آپ کا واعظ محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ اعتراض کر سکیں۔ فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا خواہش مند رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینیوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مبرا نہیں، اسی لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بلا نہ کہیں گے۔ عرض کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائیں۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ عوامر نواہی کا سدباب ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا کہ برادران یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں کہ بغض و حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا نقصان پہنچا؟ اگر حسد میں رنج و غم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں،